مولانا صاحب نکے دے ابا دی سٹوریاں سن دے دے کے تے ہن نکے دے ابا بدل گئے نا وہ اور پاسے چلا گیا ہے. تو میاں مولانا صاحب کیونکہ نکے دے ابا دے پاسے چلے گئے نے تو ہن مولانا صاحب کو مسائل ہو رہے ہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن ایسی کہ الیکشن نہیں ہو سکتی بیسیکلی. نکاح کیڑا نکاح بھی بدلتا رہتا نا. پہلے وہ نکاح سی انہیں مولانا صاحب کو نکاح کہتے بھی بڑا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. لیکن مولانا صاحب یہ دیکھ آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ڈیل بنا لی ہیں تو اب ان کا ہو گیا. What does that say about their mindset? دیکھیں مجھے تو Are you surprised? چلے پہلے بتائیں کیوں 90s میں دیکھیں کیوں نہیں. میں بتا رہی ہوں, میں اس لیے بتا رہی ہوں نا کیوں نہیں. 90s سے بڑے سرپرائز سوری کاشف نے تھوڑی سی ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے نا بیچ میں تاکہ آرگیومنٹ. 90s کے اندر کیا ہمیں نہیں یاد کہ کیا ہوا کرتا تھا اس ملک کے اندر, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. اس وقت کے جو اخبارات ہیں میں بہت زیادہ ہوش مند اور باشعور تھی اس وقت بھی. آپ تو بہت لیٹ آپ میں سمجھداری آئی ہے. لیکن بہرحال ہمیں وائل گروئنگ اپ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس وقت کیسی سیاست ہوا کرتی تھی. اس وقت نون لیگ والے پیپلز پارٹی کے گھروں میں, پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے گھروں میں رشتے نہیں ہوتے تھے جی. یہ پوچھا جاتا تھا کہ کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. کہ اگر دوستی کر رکھنی ہے سیاست گل نہیں ہے. اور بالکل ٹھیک بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ چونکہ اب سوشل میڈیا کے اندر وہ ڈیجیٹل ویڈیوز موجود نہیں ہیں اس وقت کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہوا نہیں تھا. آج اگر ہمارے پاس اخبارات کی وہ چھوٹے چھوٹے کلپنگز کوئی ریسرچ کر کے تھوڑی محنت سے نکال کے اس کو نہیں دوبارہ ریسرفیس کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام ہوئے نہیں تھے. یہ سارے کام پہلے ہو چکے ہیں. میرے نزدیک پاکستان میں لڑائی صرف ایک ہے, سویلین ڈکٹیٹرشپ ورسز ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی. جو بھی سویلین بھی کبھی طاقت میں آتا ہے تو اس کے اندر کا جو ڈکٹیٹر ہے وہ جاگ اٹھتا ہے. میں پیپلز پارٹی کی بڑی بار بار اگزامپل دیتی ہوں. سندھ کے اندر ان کا جو کنڈکٹ ہے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے جو وہ وفاق کے اندر پوز کرتے ہیں. وہاں ان کی ایبسولوٹ آلموسٹ میجورٹی ہے. دیکھیں وہ کرتے کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ, دیکھیں وہ کرتے کیا ہے صحافیوں کے ساتھ. وہاں پہ صحافیوں کو گولیاں تو ماری ہیں, ملک سے باہر جا کے وہ وہاں سے ٹویٹیں کرتے ہیں ان کے اسکینڈلز نکالنے کے لیے. وفاق کے اندر آپ ان کے بھاشن سن لیں, پچھلے سال تک بیٹھ کر بات کرتے تھے نا. پی ایم ایل این کو جیسی 2/3 اکثریت ملی, میاں صاحب نے پہلا کام کیا کیا, امیر المومنین بننے کی کوشش نہیں کی. اس کے بعد ہی واز کٹ ٹو سائز بتایا گیا کہ نہیں اگر کچھ ہوگا یہاں پہ ایبسولوٹ میں جو کسی کے پاس اقتدار ہوگا تو وہ سیاستدانوں کے پاس نہیں ہوگا. عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے اندر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ ایک واضح میجورٹی کے بعد عمران خان صاحب آئے تو ان کی ایک علیحدہ ایک چیلنج ہوگا ان سے ڈیل کرنا. ان کی جو ٹینڈنسیز ہوں گی نا اس کے بعد کنٹرول اور پاور کی, اسے ڈیل کرنے کا علیحدہ چیلنج ہوگا. اور پی ٹی آئی کے اندر لوگوں نے اس بات کو اور جو بات میں نے شاہ صاحب سے کہی تھی کہ بزدار صاحب عمران خان صاحب نے انڈیکیٹ کیا بڑے کلیئرلی, وائی ناٹ, کیوں بزدار وزیر اعلیٰ دوبارہ نہیں بن سکتا. تو خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو پروو دم رانگ بائی ہوک اور بائی کروک. زیادہ کیا ہوگا, میں غلط ثابت ہو جاؤں گا, لیکن وہ غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے لیے امپورٹنٹ نہیں, میں ایک بات بہت ڈال کر لوں اس کے بعد پھر دیکھیں آپ جب جو بھی گفتگو کریں سیاسی وہ ختم کریں تاکہ ہم پھر انٹرٹینمنٹ اور دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہے نا, کل ان کا میں انٹرویو سن رہی تھی اور میرے ساتھ ایک نون لیگ کے ہی ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور ایون اٹ میڈ ہر لک ناٹ نائس. ان کا بھی کہنا تھا کہ چند سوالات جو ہے نا ان کے جواب ہمیں تیار کر لینے چاہیے ہیں. فار ایگزامپل باجوہ صاحب کو کیوں نکالا اس 5 کے ٹولے میں سے, اس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا. بین کے اوپر اگر وہ کہتی ہیں کہ آپ نے بتایا نہیں ان کو ڈیل کی تھی, میں کیوں بتاؤں گا, تو انہوں نے آپس میں طے کرنا. دو چیزیں, ایک تو آپ نے ڈیل کی ان کے ساتھ, دوسرا باجوہ صاحب نے کہا میرے پاس عمران خان کے ٹپیں ہیں, تو آپ کی لیڈر کو لگا کہ شاید ساڈی بھی غلطی ٹپ ہونی ہے ساری انہوں کو, اس لیے دوسرا عمران خان کی تقریر کے بین کے اوپر ہی ہمارا خیال تھا کہ اگر انہوں نے چلیں ایک وہ کرنی بھی ہے نا پولیٹیکلی کریکٹ اسٹیٹمنٹ, تو کہیں جی یہ پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, کسی سیاستدان پہ بین, مطلب ایک ہی پولیٹیکلی کریکٹ جواب دیتے ان کا. وہ پیپلز پارٹی نے کل ایک بیان نہیں دیا اس کے بعد. سو پوائنٹ از کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سیاست پہ بھی بین ہونا چاہیے. دس ٹیلز یو ا لاٹ اباؤٹ کس طرح کی سیاست فیوچر میں پی ایم ایل این کرنے جا رہی ہے. تو ایک جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این میں میجر فرق ہے کاشف صاحب, وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ آف آل دا بٹرنس, بلاول صاحب کے ساتھ بی بی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ان کے خاندان کے ساتھ, جو اس طرح اینگر, اتنی بٹرنس اور لیڈنگ فرام دیٹ ایموشن آف غصہ, it's never good for a leader. It's never good for a leader. تو زیادہ اکیڈمک بات نہیں ہوگی. میں سر تسی کرنا کی چاہتے ہیں, اب آپ اس کو لے کے آ جائیں ذرا, کام کریں عوامی, تسی جو کہنا آپ کو, کہ سوال جو بھی پوچھنا جانا تسی دیپیکا والی ہے. نہیں تسی فلم تے ذرا کوئی دوجی چالو, مطلب کہ ایک پہ کافی ڈسکشن ہو گئی. جو تھوڑی سی بات کر لیتے اس کے مرجم صاحب. اچھا پڑھی لکھی گل کرنے, یہ بتائیں پھر آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی وانٹ ٹو نو, اگر ہم پڑھی لکھی گل کریں
آج قائرہ صاحب کہہ رہے تھے کسی جگہ پہ کہ اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی خواہش پہ الیکشن ہو. یہی گفتگو فرمائی کسی اور سیاستدان بھی, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں. طلال چودھری نے کہا انتخابات عمران خان کی مرضی سے نہیں ہو سکتے. عمران کی مرضی سے نہیں, آئین اور قانون کی مرضی سے ہونے. دو اونلی مرضی جو اس میں شامل ہو سکتی ہے کہ جنرل الیکشن اگر آپ نے کرانے تو وہ آپ کی مرضی سے ہو سکتے ہیں کہ آپ باقی صوبوں اور سینٹر کا الیکشن بھی کرا دیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی دا ڈفرنس, یہ ڈسٹنکشن کہ اب اگر الیکشن ہوں گے وہ آئین کی منشا سے ہو رہا ہے, وہ کسی فرد کی, اس نے اپنی اسمبلی تحلیل کر دی, آئین کہتا ہے اسمبلی تحلیل ہو 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ. ڈو دے ناٹ ریئلائز دیٹ؟ کاش ایسا ہوتا رہا ہو پاکستان کے اندر, اور کاش ایسا ہو. دیکھیں اب مریم صاحبہ کا جو بیان ہے, یہ جب یہ انٹرویو سنا رہے تھے اس کے اندر مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ ابھی چند فیصلے, بڑے فیصلے ہونے ہیں, اور یہ بڑے فیصلے ہو جائیں گے تو اس کے بعد الیکشن کی طرف بھی چلے جائیں گے, ہمیں کوئی ڈر کی کوئی بات نہیں ہے. بڑے فیصلے کیا ہیں, وہ کیا بات کر رہی ہیں, وہ بالکل ایک کمپیرزن ڈرا کر رہی ہیں کہ جب ہم الیکشن میں گئے تھے 2018 میں, ہماری جو مین پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بیہائنڈ دا بارز تھی, پولیٹیکلی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. اس طرح الیکشن کمپین میں بھی نہیں گئے, ان کے والد صاحب جیل میں, وہ تاحیات ان کے اوپر پابندی لگ چکی تھی. لہٰذا عمران خان کے ساتھ اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو عمران خان کو جیل میں ہونا ہے, عمران خان کے اوپر تاحیات پابندی لگنی ہے. میری اطلاعات کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ جو ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پر شریف خاندان کا ایک تاریخی طور پر ریکارڈ رہا ہے, کیونکہ وہ مختلف جگہوں کے اوپر رابطے کرتے ہیں. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی جنرل بائیوا صاحب کی, مشورے زمانہ آپ کو پتا جو لندن کے اندر ملاقات ہوئی, وہاں پہ جناب اعلیٰ ایک میٹنگ ہوتی ہے, آن اوتھ کچھ فیصلے ہوتے ہیں, وہ ساری پارٹی واپس پاکستان آتی ہے, پارلیمنی ان کی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے کمرہ نمبر 2 پارلیمان کے اندر. وہاں پہ خواجہ اسف صاحب کہتے ہیں جی وہ حقان بھائی صاحب سے پوچھ لیں, جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا, اچھا رشید صاحب سے پوچھ لیں. وہاں پہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں, نہیں جی وہ اسی قسم چکی ہے, اسی جڑا فیصلہ ہوا اسی دس نہیں سکتے, لیکن یا وہی اسپرٹ ہے جو میں بات کروں, اسی اسپرٹ کے مطابق تو پرویز رشید صاحب نے کہا جی بالکل اسی اسپرٹ کے مطابق ایگزیکٹلی وہ سارے کے سارے فیصلے ہو گئے. لہٰذا اب یہ جو ایک ان کا ذہن کے اندر ہے, جو انہوں نے کچھ کہیں پہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے یا لی ہوئی ہے, جو بھی کیا ہوا ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک وہ اس چیزیں پیس پہ نہیں آتی ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. اس کیا کوششیں ہو رہی ہیں آپ جو ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک اوور سمپلیفائڈ آرگومنٹ کہ جب تک ادھر چیزیں نہیں جائیں گی تو ہم نہیں جائیں گے. اس میں بہت سارا اور کچھ ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ یقین دہانی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو الیکشن ہوں گے. ابھی کل ڈان کی سٹوری تھی, ڈان کہتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے پنجاب کے, پی ایم ایل این نہیں کر رہی. لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا. وہ زرداری صاحب کا انٹرویو سنا, انہوں نے کہا جی ہم الیکشن میں جائیں گے بینگ جمہوری پارٹی, لیکن ہم جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی بحیثیت اکثریت جو ود ان دا الائنس ہم اسی کے ساتھ جائیں گے. اب آپ کا جو سوال یہ ہے کہ کیا ملک کے اندر الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں؟ جو سرپرائز مل رہا ہے نا موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم کی قیادت کو, وہ یہ ہے جو میں اکثر آرگومنٹ کرتا ہوں اپنے شوق کے اوپر, اور آپ کے ساتھ بھی ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم 2023 کے اندر ہیں. 2023 کے اندر جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے, اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ پلان کرنے والے ہیں وہ کچھ پلان کر کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ پلان یہی تھا عمران خان اقتدار سے باہر, پارٹی ختم, تتر بتر ٹوٹ ٹڑانگ, یہ اس پارٹی میں جائے گا, یہ اس پارٹی میں جائے گا, سب کے ساتھ کچھ میسجنگ بھی ہو گئی تھی. لیکن جب لوگ نکل آئے تو جو پی ٹی آئی کے اندر وہ جنہوں نے اپنا سامان پیک کیا ہوا تھا انہوں نے کہا یار تھوڑی دیر دیکھ لیں, یہ تو وہ حالات ہی بدل رہے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو چند لوگ ایسوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کہیں حامیے بھر لی تھی, لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں یار اب پی ٹی آئی کے اندر ہم نے رہنا ہے. اب ماحول آن گراؤنڈ یہ بن گیا ہوا ہے کہ کسی بھی حلقے کے اندر چلے جائیں, کوئی پرائیویٹ جو میڈیا ہاؤس کو سروے کرتا ہے, آپ کو خبر یہ بتاؤں کہ انہوں نے اپنے جو آفیشیل سورسز استعمال کر کے فیڈرل گورنمنٹ نے آئی بی کے, ایف آئی اے کے, جو ایک لو ڈاؤن لیتے ہیں آپ لوور لیول کے اوپر, اور باقی جو ادارے لیتے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت کیا لنگر گپ کیا چل رہی ہے. لنگر گپ لاہور کے اندر بھی وہی ہے, پشاور کے اندر بھی وہی ہے, کراچی کے اندر بھی وہی ہے کہ لنگر گپ یہ ہے کہ عمران خان اگر انتخابات کے اندر جائیں گے وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا.